بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے کیا کیا انداز ہیں کہ عقل حیران ہے۔ ہر چیز کے اندر اس نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے خیر ہی رکھی ہوئی ہے۔ آج کل کے حالات میں یہ جو کرونا وائرس کی وبا اور افواہیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ سبق ہے انسانوں کے لیے اگر کوئی غور و فکر کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو، جتنے یہ تمہارے جھوٹے سہارے ہیں ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، مندر بند، مزار بند، اور جتنی یہ درگاہیں بند، تالے لگا دیے گئے، لاک ڈاؤن کر دیے گئے، حتیٰ کہ چرچ بھی اور ان نام نہاد مسلمانوں کی مساجد کو بھی گویا تالے لگا دیے گئے، بند کر دی گئیں، اذانیں ان کی بند، نماز بند، تاکہ غور و فکر کرو، پہلے اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، اور وہ کتنی طاقتوں والا ہے کہ ایک انتہائی چھوٹے سے جراثیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو، ان کی پورے سسٹم کو جام کر دیا، اور پوری دنیا کے نظام کو یعنی ایک تبدیلی آ گئی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، اور اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا سرنڈر کرے انسان، اور شعوری طور پر اس مالک اور خالق کے سامنے سرنڈر کرو۔ جو سب سے بڑی اس میں جو یعنی تعلیم ہے انسانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، اس کرونا وائرس سے تو تم اتنے یعنی خوفزدہ ہو گئے ہو، اس سے بھی بڑا ایک وائرس ہے جو ہمیشہ کی تمہاری زندگی کے ساتھ اس کا دار و مدار ہے، وہ ہے شرکونا وائرس، شرکونا۔ اور لہٰذا اپنا آج ٹیسٹ کروا لو، ٹیسٹ کھلے ہوئے ہیں، تاکہ اگر تمہارے اندر کوئی ذرا برابر شرکونا وائرس ہو تو اس کو یہاں علاج کرواؤ اور اس کو بالکل ختم کرو۔ جس طرح لیبارٹریوں کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا وائرس کا، اسی طرح یہ کسوٹی ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یہ آخری شریعت ہے، آخری نبی ہے، اور اس کے اوپر کسو اپنے ایمان کو، عقیدے کو۔ اگر یہ شرکونا وائرس سے پاک ہوا تو قرآن اس کا فیصلہ کر دے گا، اور اگر ذرا برابر اس کے اندر شرکونا وائرس کی آمیزش ہوئی تو یاد رکھنا، اس کو کلیئر کیے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی کے اندر کرونا وائرس کے جراثیم ہوں تو وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شرکونا وائرس جس کے اندر ثابت ہو جائے گا، اور وہاں تو یہاں جو دنیا کے فراڈ ہیں یا اس طرح کی چیزیں، یہ بھی نہیں چلیں گی۔ آج اس سلسلے میں ایک ٹیسٹ کے لیے گیا تو بہت بڑا سبق سیکھا۔ یقین کیجئے، مومن ہر معاملے میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ اس سے سبق سیکھتا ہے۔ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور جو خاص کر ٹریول کرنے والے لوگ تھے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے 2 دن پہلے، تاکہ ان کو یعنی سفر کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ دیکھیے، ہر ایک گھبرا رہا ہے کہ کہیں اس کے اندر یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پازیٹیو نہ آ جائے، کہیں اس کے اندر کوئی جراثیم نہ ہو، کیونکہ اس کے سارا سسٹم روک دیا جائے گا، اس کے سارے ویزے لگے ہوئے، ٹکٹیں بنی ہوئی، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اور کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کی فیملی ہے، چاہے آگے کوئی پریشانی ہے، ایمرجنسی ہے، اس کو روک دیا جائے گا۔ تو یہاں تو چلو پھر بھی ایک دنیا ہے، یہاں انسان کو دوسرا چانس موجود ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ چلو روک دیا جائے گا۔ لیکن اگر میدان محشر میں آپ کے عقائد کے اندر شرکونا وائرس ثابت ہو گیا، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق، کسی کے ساتھ کوئی نسبت، بڑے سے بڑا مالدار، اونچے نسب والا، پھر وہاں اپنی کلیئرنس نہیں کروا سکے گا، پھر وہ اس دنیا میں نہیں آ سکے گا، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ شرکونا وائرس اتنا خطرناک وائرس ہے، یہ شرک جو عقیدے کے اندر خرابی، اللہ کے بندوں کی پکاریں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کی پکاریں، پھر تعویذ گنڈے، پھر عرس اور میلے، چادریں چڑھاوے، رکوع اور سجدے غیر اللہ کی نظر و نیازیں، یہ ساری کی ساری کھرچ کے نکال دو اللہ کے بندوں، اور پوری طرح اپنا ٹیسٹ کرواؤ، اس کو اللہ کی کتاب کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر پرکھو۔ اگر بال برابر بھی آپ کے اندر شرک کا شائبہ ہو گیا تو اللہ کی کتاب اس کی نشاندہی کر دے گی۔ لہذا سچی توبہ کرو، سچے مخلص بن کر اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تب تمہاری کلیئرنس ہوگی، باقی ساری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔
نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے راستے میں تبلیغیں، جہاد، یہ بات کی باتیں ہیں۔ ٹخنے ننگے، داڑھی، سر پر ٹوپی، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ پہلے ایمان، عقیدے، پہلی بات جو سوال ہوگا من ربوں کا، ذرا یہ بتا تیرا الہ کون تھا، تیرا رب کون تھا، تیرا داتا کون تھا، تیرا دستگیر کون تھا، تیرا مشکل کشا کون تھا، حاجت روا کون تھا، غوث کون تھا، کس کے سامنے رکوع اور سجدے کیا کرتا تھا، اور کس کے واسطے وسیلے دیتا تھا، کس کی نظر و نیاز کرتا تھا، کس سے خوف کھاتا تھا، کس پر توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے ساتھ ثابت ہو گئی تو پہلا سوال تو اس کے بعد ما دینوں کا تمہارا دین کیا تھا؟ تو اسلام دین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہودیت کے ساتھ، نصرانیت کے ساتھ، بریلویت کے ساتھ، دیوبندیت، اہل حدیثیت اور کسی بھی فرقے اور مسلک کے ساتھ یا کسی جمہوری سسٹم کے ساتھ، یہ جمہوریت کا یہ بھی ایک پورا دین ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ثابت ہو گیا تو پھر آپ اسلام سے آؤٹ سمجھے جائیں گے۔ اور ما تقول لہذا الرجل، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا ایمان عقیدہ کیا تھا؟ اگر آج ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کے واسطے وسیلے، ان کی پکاریں لگاتے ہو، تو یہ ان کی بندگی ہے۔ اور مومن صاف کہہ دے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، اللہ نے ان کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، ہم ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کو پکارنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، یہ ان کی بندگی ہے اللہ کے بندوں۔ تو اگر کسی کا ایمان عقیدہ درست نہ ہوا تو پہلے حلے میں ہی وہ آؤٹ ہو جائے گا، وہ آگے باقی باتیں تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا بالکل کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا غور و فکر کرو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر آپ کم توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔